الرحمن الرحیم۔ آپ نے یقیناً کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ قربانی کے گوشت کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، اس میں سے ایک ناگوار سی مہک یا بو آتی ہے اور یہ جلدی گلتا یعنی پکتا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ نے بھی محسوس کیا ہو، اگر ہاں تو کیا کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ اگر غور کرنے کا وقت نہیں ملا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بے شک آپ نے بڑا مہنگا جانور خرید رکھا ہو، لا ریب آپ کا جانور خوبصورتی میں بہت بے مثال ہو، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کو جانور ذبح کرنا یا کروانا نہیں آتا۔ ذرا ٹھہریں، غصہ تھوک دیں، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو پھر یہ بات غور سے سنیں، سمجھیں اور اس عید قربان پر ان پر عمل کریں۔ آپ خود ہی کہیں گے کہ قربانی کا گوشت تو ہم نے آج پہلی دفعہ کھا رہے ہیں، کیونکہ ایسا مزیدار، صحت بخش اور خوشبودار جنتی گوشت آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، بس ساون کے مینڈکوں کی طرح نکلنے والے نسلی یا فصلی کسائیوں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا، بلکہ دین کی روشنی اور ذبح کی سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے میرٹ پر جانور ذبح کروانا اور گوشت بنوانا ہے۔ اگر وہ آگے سے جز ہوں تو آپ جی ہو جائیں، اگر آپ ان کو پیسے کس بات کے دیں اور ادا کر رہے ہیں، اگرچہ سچے آپ بھی ہیں کہ پاکستان اور میرٹ، جی ہاں، کہیں اور ہو یا نہ ہو، لیکن اس بار چھری تلے میرٹ ضرور ہونا چاہیے۔ بس یہی آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ پاکیزہ، خوشبودار اور ذائقہ دار گوشت کھانے کے واقعی خواہشمند ہیں تو پھر سنیے، ذبح کرنے کی چھری آپ کی نیتوں کی مثل اچھی طرح تیز ہونی چاہیے۔ ذبح کرنے سے قبل جانور کو خوب کھلا لیں اور جانور کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح کر کے خون کا شکار مت کریں۔ ان تمام صورتوں میں جسم میں کیمیکل ہسٹامین خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو خون کی نالیوں کو پھیلا دیتا ہے، جس سے خون سست رفتار ہو کر مکمل طور پر جسم سے خارج نہیں ہو پاتا اور یوں گوشت کی کوالٹی متاثر ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ذبح کرنے والے کو کبھی مجبور حرام مغز کو نہیں کاٹنے دینا، اگرچہ وہ 100 بہانے بنائے گا اور جانور کو جلدی ٹھنڈا کر کے اذیت سے نجات دلانے کے دعوے کرے گا، لیکن آپ نے سنی انسنی کر دینی ہے۔ اسے نہ آپ کے جذبہ قربانی کی فکر اور نہ بسمل کی تکلیف کا خیال، وہ تو بس اگلے کاک اور اپنی 50 سینچری کے تصور میں ہوگا۔ اور شرعی طور پر بھی چھری ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں تک لے جانا جانور کو بلا وجہ اذیت دینا اور مکروہ ہے۔ ذبح کی شرائط میں اول سانس کی نالی، دوم خوراک کی نالی، سوم جگر آرٹریز اور چہارم 2 کیروٹیڈ آرٹریز میں سے کسی 3 کا مکمل یا جزوی کٹ جانا اور خون کا بہہ جانا شامل ہے۔ چلیں آپ ساری نالیاں اور رگیں کاٹ دیں، موڑوں تک چھری پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی دانتوں پر دانتوں کے فن دکھانے کی کوشش میں حرام مغز کو کاٹ دیتا ہے تو جسم کا تڑپنا یکدم رک جائے گا اور یوں گوشت میں موجود باریک رگوں سے خون خارج نہیں ہو پائے گا، جس کا نتیجہ گوشت کی خرابی اور ذائقے کی تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ اور آخری بات، جانور کے تڑپنے کے ساتھ اس کی تکلیف کا کوئی تعلق نہیں۔ پہلے 2-3 سیکنڈ میں ہی جب سانس اور خون کی نالیاں کٹ جاتی ہیں تو اس کا دماغ بے حس ہو کر تکلیف محسوس کرنا بند کر دیتا ہے۔ تڑپنا اس کے پٹھوں کی غیر ارادی حرکات کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کے حرام مغز کے تحت ہوتی ہیں۔ نیچے کچھ تصاویر میں مذبوح کے گلے میں موجود نالیوں اور خون کی رگوں کے مقام کو واضح کیا گیا ہے، دیکھ کر ذبح کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔